کن کا قصور ہے؟ یہ کس وجہ سے ملک اتنے بحران میں چلا گیا؟ ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، ان کی مخالفتیں ذاتی دشمنیاں بن چکی ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، گیس کا ایک طوفان ہے، بجلی کا ایک طوفان ہے، یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تعلیم تو بڑی دور کی بات رہی۔ پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایجوکیشن پر بھی ٹیکس ہے۔ ایک غریب آدمی جب وہ اپنا بستہ لینے کے لیے جاتا ہے، آدھے مہینے کی جو تنخواہ ہے اس کا ایک کورس آتا ہے۔ غریب آدمی جا رہا ہے مارکیٹ میں، اس کے جیب میں جو کچھ ہے وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا بحران کبھی نہیں آیا۔ کتابوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں بچے بھی۔ 25 روپے کی کاپی تھی، آج 100 روپے کی ہے۔ خالد بک ڈپو نے کیا فیور دی ہے؟ ہم نے پچھلے 5 سالوں سے ابھی تک کتنے بڑے بحران آئے، ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ غریبی سے اٹھ کے اور پاکستان میں اتنا بڑا نام کیا اور غریبوں کے لیے وہ سب کچھ کیا کہ جو انہوں نے خود نے اپنے بچپن میں برداشت کیا تھا۔ وہ چیزیں کہ جو لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی تھیں، ان کی بدولت وہ بہت چند پیسوں میں وہ کتابیں بچوں کی پہنچ تک مل جاتی ہیں۔ ناظرین، انجمن تاجران آل پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں اور آپ اردو بازار کے صدر بھی ہیں۔ خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ خالد صاحب، اتنا مشکل وقت آپ نے دیکھا اور اب تک تقریباً وہی وقت دوسرے لوگوں پہ واپس آ چکا ہے، کیا کہیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بس یہ دیکھیں، بدقسمتی کہہ لیں کہ ہماری اس ملک میں جو آج صورتحال ہے، اتنی مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ 25,000 روپیہ یا 30,000 روپیہ ملازمت کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں کہ وہ اس وقت سروائیو نہیں کر سکتے۔ اب عید آ گئی اور عید کے موقع پر ہر آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں، اچھے کپڑے لینا، اچھے جوتے لینا اور شاپنگ کرنی۔ یہ سب چیزوں سے محروم ہیں یہ لوگ۔ یہ بس سفید پوش کیسے گزارا کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اگر گھر اپنا بھی ہے تو بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، فون کا بل ہے، بچوں کے کپڑے، بچوں کا کھانا پینا، ان میں کہتا ہوں 50,000 روپیہ بھی ہو ایک بندے کی تنخواہ تو اس سے وہ گزارا نہیں کر پاتا۔ اس لیے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر کاروباری صورت حالت جس کا چل رہا ہے اس کا چل رہا ہے، جس کا نہیں چل رہا تو بالکل نہیں چل رہا۔ ملک کی حالات ایسے ہیں کہ ہماری اکانومی دیکھیں آپ کہاں پر ہے، اور اتنے بڑے بحران سے نکل رہے ہیں ہم۔ چل رہا ہے ابھی، اللہ کرے اس بحران سے نکلیں اور لوگ یہاں کے جب تک غریب لوگ خوشحال نہیں ہوں گے ملک آگے کیسے چلے گا؟ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کا آل پاکستان انجمن تاجران کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، سب تقریباً جو بزنس مین طبقہ ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کن کا قصور ہے؟ یہ کس وجہ سے ملک اتنے بحران میں چلا گیا؟ یہ صرف دیکھیں، اس میں نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کا قصور ہے یا ہمارے حکمرانوں کا۔ یہ ملک کی حالات پر سارا چیزیں مبنی ہیں۔ یہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے، اس پہ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے تو پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور آج دیکھیں، غریب آدمی باہر کچھ سودا لینے کے وہ تو خواہش بھی نہیں کر سکتا آج کے اس مہنگائی کے دور میں کہ وہ عید پر شاپنگ کرے۔ یہ دیکھیں، لیکن دیکھنے جائیں مارکیٹوں میں تو آپ کو رش بھی نظر آئے گا۔ چھوٹا کاروباری لوگ مر چکا ہے، سفید پوش جو ہے اس کا اس وقت کاروبار نہیں ہے۔ حالانکہ عید بھی ہے لیکن کاروبار چند لوگوں کا ہی ہے، وہ چل رہا ہے جس طرح بھی ہے۔ اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کا مارکیٹوں میں، ہوٹلوں میں ایک رش دیکھنے کو آ رہا ہے۔ اس وقت تو پوری قوم کو چاہیے کہ وہ ایک نظر پر چلے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا جینا مرنا یہاں پر ہے۔ سر، کون چلائے گا؟ وہ کون ہوگا جو یہ کہ ایک قوم کو ایک بنا دے گا؟ ایک ساری قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک ہے۔ سر، ایک رہبر تو ہوتا ہے نا، ایک رہنما تو ہوتا ہے جو ایک ڈگر پہ چلاتا ہے۔ دیکھیں، وہ ساروں کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ
کوئی بار بار آیا اور حکمرانی کی اور اس نے اس کی نتیجے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم میں اتفاق نہیں ہے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو خاص طور پر ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں, ان کی مخالفتیں ذاتی دشمنیاں بن چکی ہیں اور اس میں غریب پس رہا ہے, اور غریب پس رہا ہے. اور وہ حالات سارے اسی بات پہ مبنی ہیں, جو دن بہ دن مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, ملک کی صنعتیں بند ہیں, مہنگائی کا ایک طوفان ہے, گیس کا ایک طوفان ہے, بجلی کا ایک طوفان ہے. یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی. ضروریات زندگی, اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا. تعلیم تو بڑی دور کی بات رہی. آج جو پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے, یہ بتاتا چلوں آپ کو, کہ جہاں ایجوکیشن پر بھی ٹیکس ہے, اور یہاں جو کتاب 600 روپے کی, 800 روپے کی, ایک غریب آدمی جب وہ اپنا بستہ لینے کے لیے جاتا ہے, آدھے مہینے کی جو تنخواہ ہے اس کا ایک کورس آتا ہے, اور پھر اس نے 12 مہینے کاپیاں بھی لینی ہیں, پینسل ربڑ بھی لینی ہے, سارا اپنا گزارا کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے. یہ دیکھیں, ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا وطن ہے, ہمارے لوگ ہیں. جب ہمارے لوگ کی بات سوچ لیں گے تو پھر انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور اس میں ابھی آپ مارکیٹوں میں نکلیں, غریب آدمی جا رہا ہے مارکیٹ میں, ونڈو شاپنگ کا اس کے جیب میں جو کچھ ہے وہ پھر واپس آ جاتا ہے. اب یہ لمحہ فکریہ ہے اس ملک کے وڈیروں کے لیے, اس ملک کے بڑے سرمایہ داروں کے لیے, کہ وہ اپنے آس پاس دیکھیں کوئی, کیونکہ عید جو ہے غم تو اسی بات کا ہے. سر باہر تو لوگ رو رہے ہیں, یقین مانیں, بازاروں میں لوگ جا رہے ہیں, آپ کے والی بات کہ ان کے پاس جو جیب میں پڑا ہے نا, اس میں وہ پورے گھر کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں صرف ایک آدھ بندے کی رہی ہے. بس یہی چیز ہے نا, یہ احساس کمتری کا شکار ہے. ابھی کچھ شہر میں حادثہ ہوا, انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھائی, میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. اس وقت یہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی, اور کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جو کرے گا اس کو اس کی قبول بھی ہوگی, اور ان لوگوں کے لیے بھی سوچے وہ. سر اردو بازار میں کتنا موجودہ حالات کا اثر انداز اردو بازار کتنا ہوا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بحران کبھی نہیں آیا جو آج ہے. اس وقت ایک بحران ہے, کتابوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں بچے بھی. کتابیں, پیپر انڈسٹری کی اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ جو 25 روپے کی کاپی تھی آج 100 روپے کی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور یہاں بھی وہی سسٹم ہے کہ جس کا چل رہا ہے اس کا چل رہا ہے, جس کا نہیں چل رہا تھا بالکل نہیں. خالد بک ڈیپو نے کیا فیور دی, یعنی کہ اس کتابوں میں کچھ تھوڑا بہت کمی آئی کہ چل رہی ہیں؟ دیکھیں, ہم نے نہیں کسی کتاب کی کوئی کبھی قیمت نہیں بڑھائی. ہم نے جو آج سے 5 سال پہلے جو اچھے حالات میں قیمتیں تھیں آج بھی وہی ہیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چلے بچوں کی پہنچ میں رہے. ہر آدمی کی خواہش ہے میرے بچے تعلیم حاصل کریں. ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ بھئی بچوں کی پہنچ میں رہے. تو کھانی تو 2 روٹیاں ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے مل رہی ہیں, لیکن یہ نہیں کہ لوٹ مار کر لیں ہم اور اتنی قیمتیں بڑھا دیں ہم. ہم نے پچھلے 5 سالوں سے ابھی تک کتنے بڑے بحران آئے, لیکن ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی. 80 روپے کے جی تھا کاغذ, آج 180 روپے سے زیادہ ہے. تو پھر آپ کی قیمت ادھر ہی ہے, وہی قیمت ہے. پہلے اگر 2 روپے ہمیں ملتے تھے, اب 4 آنے مل رہے ہیں, لیکن اس پہ گزارا ہوتا ہے. بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی دیکھنا جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو افورڈ کرتے ہیں ہم. اس کے لیے ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے
کہ جو بچہ نہیں خرید سکتا ہم اس کو بھی دیتے ہیں کہ جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھ سکتا خرید نہیں سکتا وہ بھی پڑھے۔ کیا بات ہے ناظرین، خالد صاحب کی سب سے خوبصورت بات بھی یہی ہے کہ انہوں نے کبھی امیر یا غریب میں تفریق نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے اور نہیں خرید سکتا تو ہم حاضر ہیں، ہم اسے پورا کورس بھی دیں گے، اس کو پڑھائیں گے بھی۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قیمت 5 سے 10 سال پہلے تھی کتابوں کی، آج بھی خالد صاحب کی جو کمپنی ہے وہ اسی قیمت پہ آج بھی وہ کتابیں شائع کر رہی ہے۔ تو ناظرین، خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو کیسا لگا پروگرام؟ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔